کبھی کبھی نا زندگی اتنی بھاری ہو جاتی ہے کہ لگتا ہے جیسے سانس لینا بھی مشکل ہے، دل گھبراتا ہے، دماغ بھاگتا رہتا ہے اور ہر لمحہ ایک عجیب سا بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ شاید آپ نے بھی کبھی یہ کیفیت دیکھی ہو یا آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا ہو، جب رات کے سناٹے میں بھی آپ کو سکون نہ ملتا ہو، جب صبح جاگنے کا دل ہی نہ کرتا ہو، جب دل کرتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز ہم پر ٹوٹ پڑی ہے۔ لیکن میری پیاری بہنوں، یاد رکھو، اندھیروں کے بعد روشنی ضرور آتی ہے، اور اگرچہ ہم نے اپنے حالات کو فوراً بدل نہیں سکتے، لیکن ہم اپنی سوچ، اپنے انداز اور اپنے دل کو سکون دینا سیکھ سکتے ہیں۔ آج کے ولاگ میں میں آپ کے ساتھ کچھ ایسے طریقے آپ کو بتانے جا رہی ہوں جو آپ کو شدید ذہنی دباؤ، جسے ڈپریشن یا انزائٹی بھی کہتے ہیں، جو آپ کو شدید ذہنی دباؤ کے دوران بھی اندرونی سکون دیں گے۔ یہ باتیں صرف الفاظ نہیں بلکہ وہ نسخے اور وہ طریقے ہیں جو آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسی ہیں میری پیاری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گی، اور الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اس سچویشن سے میں بھی گزری ہوں، تو میں نے سوچا کہ آج آپ کے ساتھ میں شیئر کروں، کیونکہ آج کل تقریباً ہر ایک کو ڈپریشن کا مسئلہ ہے، اور مجھے ڈپریشن کا مسئلہ کیوں ہوا تھا انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ سب سے فرسٹ نمبر پر سب سے پہلا اور آسان طریقہ یہ ہے سانس لینا۔ آپ سوچ رہی ہوں گی کہ ہم ویسے بھی تو سانس لیتے ہیں، تو پھر میں کس طرح سانس لینے کا کہہ رہی ہوں؟ لیکن فرق یہ ہے کہ جب آپ کو ذہنی ڈپریشن ہوتا ہے ہم عام طور پر تیز اور چھوٹی چھوٹی سانسیں لیتے ہیں۔ اس سے دماغ مزید پریشان ہو جاتا ہے۔ کبھی آپ کے نوٹس میں یہ بات آئی ہے کہ جب کوئی سمندر کے کنارے بیٹھتا ہے یا پہاڑوں کی فضا میں ہوتا ہے تو کیوں اس کو سکون محسوس ہوتا ہے؟ اگر وہ پودوں کے پاس چلا جائے، گرینری کے پاس چلا جائے، تو اس کو سکون کیوں محسوس ہوتا ہے؟ وجہ ہے آکسیجن اور گہری سانس۔ کوشش کریں کہ دن میں کم از کم 5 منٹ کے لیے آنکھیں بند کریں، ناک سے لمبی سانس اندر کو کھینچیں اور آہستہ آہستہ منہ سے باہر نکالیں۔ یہ عمل دماغ کو یہ میسیج دیتا ہے کہ خطرہ ختم ہے اور اب سکون ملنے والا ہے۔ آپ کو یہ چھوٹا سا عمل پاگل پن لگ سکتا ہے، لیکن آپ یقین کریں کہ جب آپ یہ روزانہ کریں گی تو آپ کو محسوس ہوگا جیسے دماغ کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہے۔ اکثر ڈپریشن اس لیے بڑھ جاتا ہے کیونکہ آپ کے مائنڈ میں ہزاروں خیالات گول گول گھومتے رہتے ہیں، آپ کو بہت طرح کی سوچیں آتی ہیں، کسی ٹائم بھی آپ کا مائنڈ ریلیکس نہیں ہوتا۔ اور ڈپریشن سے نکلنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ کاغذ اور پین پکڑ لیں۔ جب آپ وہ سب کچھ لکھتی ہیں جو دل اور دماغ میں چل رہا ہے، تو آپ کو یوں لگتا ہے جیسے آپ کا مائنڈ بالکل ہلکا ہو گیا ہے۔ چاہے وہ ڈر ہو، غصہ ہو، پریشانی ہو یا کوئی بھی بات ہو، سب آپ نے کاغذ پر لکھنا ہے۔ یہ آپ کے لیے ایک طرح کا ذہنی ڈسٹ بن ہے۔ آپ جب بہت زیادہ سوچتی ہیں تو سوچوں کا بوجھ دماغ سے نکال کر آپ کاغذ میں منتقل کر دیتی ہیں تو یاد رکھیں، یہ جو آپ کا لکھا ہوا ہے یہ دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ آپ کے اپنے دل کا بوجھ اتارنے کے لیے ہے۔ آپ چاہیں تو بعد میں یہ کاغذ پھاڑ کر پھینک بھی سکتی ہیں۔ انسان کا جو دل ہے وہ زیادہ تر اکیلا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا۔ ہم سب کو ایک کان کی، ایک کندھے کی اور ایک ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ ڈپریشن میں ہیں تو اپنے کسی دوست، بہن، بھائی یا ایسے کسی شخص سے آپ بات کریں جو واقعی آپ کو سمجھتا ہو۔ آپ اپنے ہسبینڈ سے بھی بات کر سکتی ہیں۔ بس کبھی کبھی جب آپ اپنی پریشانی کسی کو بتا دیتی ہیں تو اس سے ہی آپ کا دماغ کا آدھا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے اور آپ ریلیکس فیل کرنے لگتی ہیں۔ لیکن آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے ایسے لوگوں سے بات کرنی ہے جو واقعی آپ کو سننے والے ہوں، آپ کو سمجھنے والے ہوں۔ اگر آپ کو کوئی ایسا نہیں مل رہا تو یاد رکھیں، دعا اور عبادت سب سے بڑی گفتگو ہے۔ اپنے رب سے بات کرو۔ جب آپ اپنے رب کو سارے اپنے دکھ اور تکلیفیں بتا دیتی ہیں تو اس سے بھی آپ کا دل کا بوجھ بہت ہلکا ہو جاتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی یہ فیل کیا ہے کہ جب آپ درختوں کے نیچے چلتی ہیں یا بارش کی خوشبو محسوس کرتی ہیں تو دل کو ایک عجیب سا سکون ملتا ہے؟ یہ جو نیچرل سینز اور گرینری ہوتی ہے یہ بھی آپ کو بہت حد تک سکون دیتی ہے۔ پرندوں کی آواز، سبزہ، پانی کی لہریں، یہ سب انسانی روح کو ایک دم فریش کر دیتی ہیں۔ اگر آپ کے پاس موقع ہے تو روزانہ کچھ دیر پارک، باغ یا کھلی فضا میں گزاریں۔
یہ ماحول دماغ کو ریسیٹ کر دیتا ہے۔ کبھی بھی یہ مت سوچیں کہ یہ چھوٹی سی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ ریالٹی یہ ہے کہ قدرت ہی اصل قدرتی دوا ہے۔ اور ایک بہت ضروری چیز، یہ جو موبائل کا بہت زیادہ یوز ہے نا، یہ بھی ہمارے ذہنی سکون کو برباد کر دیتا ہے۔ بلا وجہ موبائل پر سکرولنگ کرتے جانا ذہنی دباؤ کا سب سے بڑا دشمن نیند کی کمی بھی ہے۔ جب ہم جاگتے رہتے ہیں، موبائل چلاتے رہتے ہیں، تو ہمارا مائنڈ مزید تھک جاتا ہے اور پریشانیاں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، آپ نے سونے کا ایک ٹائم فکس کرنا ہے، موبائل کو اپنے سے دور کر دیں اور سوتے وقت کی دعا اور ذکر اذکار کرتی ہوئی سو جائیں۔ یہاں مجھے ایک بہت پیاری سی بات یاد آ گئی۔ مجھے ایک دفعہ کسی نے محفل میں کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی، جب بھی میں محفل میں بیٹھتی ہوں یا قرآن کی تلاوت کرتی ہوں تو مجھے نیند آنے لگتی ہے۔ تو پتہ ہے میں نے اسے کیا جواب دیا؟ میں نے اسے کہا کہ یہ جو قرآن اور اللہ کا ذکر ہے نا، یہ پھولوں کی سیج ہے، اور پھولوں کی سیج پر کسے نیند نہیں آتی، اور یہ جو موبائل اور گانے ہیں یہ کانٹوں کی سیج ہے۔ اسی لیے موبائل جب ہم نے ہاتھ میں پکڑا ہو، یہ شیطان ہی ہے جو ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تو اس سے نہ تو ہمیں ذہنی سکون ملے گا اور نہ ہی ہمیں نیند آئے گی۔ جب انسان ڈپریشن میں ہوتا ہے نا، تو اس کا دل چاہتا ہے کہ کوئی اسے سنے، کوئی اسے سہارا دے۔ دنیا والے اکثر نہیں سمجھ پاتے، لیکن اللہ ہمیشہ سننے والا ہے۔ نماز، دعا اور ذکر دل کو سکون دینے کا سب سے مضبوط ذریعہ ہے۔ جب آپ اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتی ہیں نا، تو وہ کیفیت خود بخود دل کا بوجھ ہلکا کر دیتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ شکر گزاری کی عادت ڈالیں۔ روزانہ 3 ایسی چیزوں کو لکھیں جن پر آپ اللہ کا شکر ادا کر سکتی ہیں۔ یہ چیزیں بہت چھوٹی بھی ہو سکتی ہیں، کہ جیسے آپ کسی دوست کے ساتھ مسکرا کر بات کر رہی ہیں، یا اللہ نے آپ کو صحت بخشی ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ شکر گزاری بھی آپ کے ڈپریشن کو توڑ دیتی ہے، کیونکہ یہ دماغ کو مسائل سے ہٹا کر اللہ کی نعمتوں پر ہمیں فوکس کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ جب آپ ڈپریشن میں جاتی ہیں نا، تو اکثر آپ کو ڈپریشن اس لیے بھی بڑھتا ہے کیونکہ ہمارا ماحول بکھرا ہوا ہوتا ہے۔ ایک کمرہ اگر گندا ہو، الماری میں میس کریٹ ہو، یا ٹیبل پر بہت زیادہ چیزیں بکھری ہوئی ہوں، تو آپ کا مائنڈ بھی ویسے ہی فیل کرے گا، بکھرا ہوا۔ اس لیے ڈیلی تھوڑا سا وقت نکال کر اپنے ماحول کو، اپنے گھر کو صاف کریں، اپنے روم کو آرگنائز کریں، اور جو بلا وجہ کی چیزیں ادھر ادھر بکھری ہوئی ہیں نا، آپ ان کو سمیٹ دیں۔ جیسے اس ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ سٹارٹنگ میں شیئر کیا ہے کہ میں ڈریسنگ ٹیبل کو کلین کر رہی تھی، اور جتنا بھی کلٹر تھا وہ میں نے کچن سے ایک باسکٹ لا کر اس کے اندر سارا آرگنائز کر دیا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ نے اپنے ٹائم کو بھی مینیج کرنا ہے کہ آپ نے جو بھی کام اس دن میں کرنے ہیں نا، ان کاموں کی آپ ایک لسٹ بنا لیں، اور آپ نے بہت سارے کام ایک ساتھ کرنے سٹارٹ نہیں کرنے، بلکہ آپ نے باری باری ان کاموں کو کرنا ہے۔ ویسے بھی جب ہم کام کرنے لگ جاتے ہیں نا، تو اس سے بھی ہمارا ڈپریشن بہت کم ہوتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، زندگی کبھی بھی کسی کے لیے پرفیکٹ نہیں ہوتی، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی سکون، کبھی طوفان، لیکن اصل سکون یہ ہے کہ ہم طوفان میں بھی اپنے دل کو مضبوط رکھیں، اپنے رب کو یاد کریں۔ یہ جتنی بھی باتیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں نا، یہ ویسے تو چھوٹی سی لگتی ہیں، لیکن اگر آپ ان کو ایڈاپٹ کریں گی نا، تو یہ آپ کو اندر سے طاقت دیتی ہیں، آپ کو اندر سے سٹرونگ بنا دیتی ہیں، کہ چاہے حالات جیسے بھی ہوں، آپ کے اندر ڈپریشن کا مسئلہ نہیں ہوگا، بلکہ آپ کے اندر سکون رہے گا۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے سکرین ٹائم کو کم کرنا ہے۔ یہ جو سوشل میڈیا پر ہم اپنی لائف دکھا رہے ہوتے ہیں نا، تو ہم دوسروں سے بڑا انسپائر ہو جاتے ہیں کہ ان کی زندگی میں بڑا سکون ہے، ان کی زندگی تو بہت اچھی ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ ہر ایک کی زندگی میں مشکلات بھی ہوتی ہیں، پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ آپ کو وہ نہیں دکھاتے، بلکہ آپ کو پازیٹیوٹی دکھاتے ہیں۔ تو آج سے اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو انجوائے کرنا سیکھیں، کوئی اچھی سی کتاب پڑھ لیا کریں۔ جب ڈپریشن ہو تو اللہ کے ذکر میں لگ جایا کریں۔ اگر آپ سے اس ٹائم اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا، تو آپ قرآن کی تلاوت لگا لیں، کم از کم آپ کے کانوں میں آواز پڑتی رہے گی اور آپ کے ذہن کو سکون مل جائے گا۔ اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، اس سے بھی آپ کا ڈپریشن بہت کم ہو جائے گا۔
डिप्रेशन में ना इंसान अपने आप को भुला देता है कि वो कौन है और कहाँ जाना चाहता है। आपने अपने ड्रीम्स को, अपने ख्वाबों को याद रखना है। ये ड्रीम्स और ख्वाब आपको हिम्मत देते हैं। ये जो डिप्रेशन है ना, ये तकरीबन आजकल हर एक को है। ये हमारी ज़िंदगी का ना एक हिस्सा बन गया है। लेकिन मेरी प्यारी बहनों, ये हमारी पूरी ज़िंदगी नहीं है। हम इसे संभाल सकते हैं, हम इसे बदल सकते हैं। बस थोड़ा सब्र, थोड़ी हिकमत और थोड़ा यकीन चाहिए। स्मार्टली आप हर चीज़ को मैनेज कर सकती हैं। ये मेरी बात याद रखें कि आप बिल्कुल अकेली नहीं हैं। दुनिया में लाखों करोड़ों लोग ये जंग लड़ रहे हैं, लेकिन वो जो जीतते हैं ना, वो वही लोग हैं जो हार नहीं मानते। तो मेरी प्यारी बहनों, अगर आप पर भी अगली दफ़ा कभी डिप्रेशन का हमला हो ना, तो आपने गहरी सांस लेनी है, अल्लाह से दुआ करनी है, अल्लाह का शुक्र अदा करना है और अपने दिल को ये यकीन दिलवाना है कि आप इन सब से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। अल्लाह मेरे साथ है तो कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये जो डिप्रेशन का मसला है ना, ये अक्सर हमारा खामोश दुश्मन होता है। ना तो ये शोर मचाता है और ना किसी को दिखाई देता है। बाहर से हम मुस्कुरा रहे होते हैं, लेकिन अंदर से हम इतना टूट चुके होते हैं। किसी को लगता है कि ये इंसान बहुत कमज़ोर है, लेकिन सच ये है कि जो ये डिप्रेशन को झेल रहा है ना, वो दरअसल बहुत मज़बूत इंसान है। क्योंकि कमज़ोर लोग तो हार मान लेते हैं, लेकिन मज़बूत स्ट्रॉन्ग वो होते हैं जो टूट कर भी जीतने की हिम्मत रखते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में सुकून लाना चाहती हैं ना, तो दिन के पहले 10 मिनट सिर्फ आपने अपने आप पर तवज्जो देनी है। सबसे पहले फ़जर की नमाज़ पढ़कर आपने दुआ करनी है और उसकी बारगाह में थोड़ी देर खामोशी से बैठकर अपने दिल में उसके साथ बातें करनी हैं। और जब आप सारा दिन में काम कर रही होती हैं ना, तो आपने 5 मिनट की ब्रेक ज़रूर लेनी है। जब आप थक जाएं तो 5 मिनट की ब्रेक लेकर अपने माइंड को रिलैक्स करें। जब रात को सोने के लिए बिस्तर पर लेटें ना, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि सारा दिन में उसने आपको कितनी नेमतें अता की और आपको कितनी हिम्मत दी, आपने कितने काम किए। खुश इखलाक रहें। जब आप किसी को मुस्कुरा कर देखती हैं ना, या कभी आप किसी की बात सुन लें, दूसरों को सुकून देने से भी आपको सुकून मिलता है। ज़िंदगी मुश्किल ज़रूर है, लेकिन आप भी आसान नहीं हैं। आपके अंदर इतनी ताकत है कि आप हर तूफ़ान को सह सकती हैं। याद रखें, डिप्रेशन हमेशा के लिए नहीं होता, ये एक वक्त है जो गुज़र जाएगा। उम्मीद है आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।